صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میلاد سجانا میرا کام تھا اور میرے گھر کی لاج رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اب آگے آپ سنبھالیں گے تو میرا کام سنبھلے گا، یہ کہہ کر کے اس نے میلاد شروع کی۔ لوگ آتے گئے، اس کا پورا گھر صحن سب کچھ بھر گیا۔ سارے گاؤں والے جب آئے نا تو جتنے اس کے گھر کے صحن میں، گھر کے اندر، گھر کے جو ہے وہ باہر آنگن کے اندر جتنے سما سکتے تھے وہ سمائے، باقی کے سب جو ہے نا اس غریب کے گھر کے باہر کھڑے کھڑے جو ہے وہ محفل میلاد سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس غریب کے گھر کے قریب میں ایک یہودی کا مکان پڑتا تھا۔ اس یہودن نے جو ہے نا وہ اپنے گھر سے چادر نکالی اور نکال کر کے کہا کہ جب ہمارے پڑوسی کے گھر ان کے پیغمبر کی میلاد سجی ہے اور غریب اتنا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سب کو بٹھا نہیں سکتا ہے، تو چلو اس کے گھر کے آنگن کے سامنے میں اپنا بچھونا بچھا کر کے جو کھڑے ہیں ان سے کہتی ہوں کہ تم بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر کے اس یہودن نے بچھونا نکال کر کے اس غریب کے گھر کے آنگن کے سامنے بچھا دیا، بچھا کر کے کہا تم یہاں بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھے، بیٹھ کر کے محفل میلاد سنتے رہے، حضور کی نعتیں سنتے رہے۔ جب میلاد ختم ہوئی اس نے اپنا بچھونا سمیٹا، اس یہودن نے سمیٹ کر کے اپنے گھر کے اندر الماری میں رکھا اور رکھ کر کے سوئی تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، حضور کا دیدار ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر کے فرمایا جو میری محفل میلاد کے لیے، میرے امتی کے لیے بچھونا بچھائے، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے دل میں اندھیرا رہنے دوں۔ حضور خواب میں آئے، کلمہ پڑھ کر کھڑا کر کے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جیسے ہی بیدار ہوئی تو کیا دیکھا، اس کا پورا گھر جو ہے وہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس کے پورے گھر کے اندر آمنہ کے لال کی خوشبو مہک رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ اپنا سارا سامان اٹھ کر کے کہنے لگا بیگم صبح کہاں کا سفر ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بات یہ ہے تیرا دین اور ہے، میرا دین اور ہے، تیرا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے رات کو وہ پڑوسی کے گھر محفل میلاد تھی تو لوگ باہر کھڑے تھے، ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ جب رات کو بچھونا سمیٹ کر کے میں سوئی تو خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ کہا میں مسلمان اور تو یہودی، دین تو بدل گیا، رشتہ ختم ہو گیا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میکے جا رہی ہوں۔ وہ یہودی نے کہا ذرا ٹھہر، کہا بات کیا ہے؟ کہا وہ بچھونا فقط تیرا نہیں تھا، میں بھی اس گھر کا مالک ہوں اور تو بھی اس گھر کی مالکہ ہے، جہاں وہ بچھونا تیرا تھا وہاں وہ بچھونا میرا تھا۔ کہا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا جیسے رات میں تجھے امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا ہے، مجھے بھی حضور نے آ کر کے کلمہ پڑھایا۔ یار جہاں رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجے اور اگر غیر آ کر کے بچھونا بچھا دے، حضور اسے اتنا نوازتے ہیں، تو اگر محمد آصف بھائی جیسا شادی کے موقع پر محفل میلاد رکھے، حضور ان کو کتنا نوازیں گے۔ ہاں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اپنی شادیوں کے اندر جو ہے نا اس طرح کی محفل میلاد سجایا کریں، حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت۔ کچھ لوگ پھر کرتے بھی ہوئے ہیں کہ وہ رسمیں ادا کرنی ہوتی ہے نا، ایک ہفتے پہلے جو ہے نا وہ اپنے گھر چھوٹی سی مختصر، حالانکہ ظاہراً چھوٹی کہا جا سکتا ہے، اور مختصر محفل میلاد کرا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں شادی کے موقع پر تو پھر گیت بجانے ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر تو پھر من مانی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا ایک رسم کے طور پر اسے نپٹا لیتے ہیں۔ یاور یہ رسم نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر بندہ ساری زندگی برکتیں چاہتا ہے نا، اس نکاح کی ابتدا رسول اللہ کے ذکر کی محفلوں سے کی جائے، اس محفل، اس نکاح پانی کی ابتدا جو ہے وہ حضور کے میلاد سے کی جائے۔ اور حضور وہ ذات اقدس ہے کہ میں نے خطبہ مسنونہ و مذکورہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔